بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ کوئی آئے اور کہے کہ یا اللہ بند کر، کسی کی جرات ہی نہیں ہے کہے بند کر، کیونکہ اس کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور جو اس کے مقرب بندے ہیں ان کا جو تعارف اللہ نے فرمایا ہے اپنے قرآن میں، یہ بات میں بھی مجھ سے جلدی نہیں کرتے، لا یسبقونہ بالقول، قول میں بھی مجھ سے سبقت نہیں لیتے، میری رضا کو دیکھ رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب ہم معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو خطا نہیں کرتا۔ خطا کیا ہے؟ جو اللہ کی بات کے علاوہ کوئی اور بات ہو، اسی کو خطا کہتے ہیں، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ تو معصوم تو ہے ہی وہ جو خدا کو کراس نہ کرے۔ اگر کوئی معصوم کی ایسی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مثلا کراس کر کے وہ کچھ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی شفاعت برحق ہے روز قیامت، لیکن جیسا کہ کل آپ نے سورہ سبا میں بھی سنا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی کو شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اس کو جس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کی شفاعت کر لو۔ شفاعت کیے جانے کا اذن بھی اور شفاعت کر۔ یہاں پر ایک اور بھی سوال پوچھا تھا کسی دوست نے، وہ بھی آپ جواب سن لیں۔ کہا کہ اہل بیت کو تو اذن شفاعت ہے، بالکل ہے، لیکن قیامت کے دن فائنلی ایک اذن ملنا ہے، اس سے پہلے شفاعت نہیں ہونی، جس کو وہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا کہا، وہ کہیں گے حق کہا، یعنی اس نے اذن دیا ہے، لیکن جو اس نے معیار بتائے ہوئے تھے اپنی کتاب میں اسی کے مطابق آج اذن ملے۔ ورنہ تو اہل بیت مثلا جو آپ کو میں نے امام کا قول سنایا نماز کے بارے میں کہ ہماری شفاعت انہیں نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہماری شفاعت ہونی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا ہم نے وہ بات سنی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان کو اس وقت اذن ملے گا، نہ، خداوند عالم کے نظام میں شفاعت ایک ثابت شدہ چیز ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن روز قیامت کچھ پروسیس ہونا ہے، جیسے کہ سب کے اعمال، ہاں بھائی بتاؤ تم نے کیا کیا، مال کہاں سے کمایا، اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یا جو نکیرین ہیں جو لکھ رہے ہیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، وہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، اور وہ بھی نہ ہو تو بھی خدا جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرگ گردن سے بھی قریب ہے۔ اس کا پیچیدہ نظام ہے، اس نے کیوں کیا کیا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے غیب کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اس پر ایمان ہم رکھتے ہیں۔ وہ اس قیامت کے دن کے پروسیس میں بھی اذن ہوگا، اذن ملے گا، اس کے بعد شفاعت ہوگی، اور شفاعت برحق۔ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اللہ کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں۔ اور وہ العزیز، عزیز کون کسے کہتے ہیں؟ وہ غالب جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، جس کو کوئی مغلوب نہ، اسے کہتے ہیں عزیز۔ عزت عربی زبان میں اصل میں ایسی سختی کو کہتے ہیں، ایسی سختی کہ جو جس چیز کے اندر ہو کوئی دوسری چیز اس کو توڑ نہ سکے، اس کو ٹیڑھا نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اسی سے عزیز ہے۔ بادشاہ کو کیوں عزیز مصر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس کا حکم چلتا ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا، اس کی اتھارٹی کی وجہ سے۔ ہم اردو زبان میں عزت کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارا معنی احترام کا ہوتا ہے۔ ہم جب عزیز کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ احترام والا معنی۔ عربی میں عزت طاقت، غلبہ، ایسا غلبہ جس کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہ آ سکے۔ اس دوسری آیت کے بارے میں یاد رکھیں، جس کے اندر
جس کی روح میں قلب میں یہ بات اتر گئی، جس کو اس پر اطمینان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی کوئی چیز کم ہو رہی ہے، کوئی پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، کوئی کم ہو رہا ہے، اپنا سارا کام اس نے کرنا ہے جو اس کے تقاضے کام کے، ایکسپرٹیز، محنت ساری کرنی ہے. لیکن اگر کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے تو وہ جادو ٹونوں اور ادھر نہیں بھٹکتا پھرتا، اسے پتا ہے کہ میں تو اس سے بات کر سکتا ہوں کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اس نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں جو نہیں جانتے، آپ انہیں کیا جواب دیں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کسی سے دور نہیں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. جس کا اس پر ایمان ہے وہ پھر غیر اللہ، ادھر یہ ہو گیا، انہوں نے جادو کر دیا، یہ کر دیا، یار تو کر دے، ایسے کر دے، ٹھیک ہے، اس اصل طاقت وہ پھر خدا کو ہی سمجھتا ہے، اور زیادہ زور وہ اللہ کے ہاں ہی لگاتا ہے کہ وہی سے لینا ہے. میں صدق اللہ العلی العظیم.